يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے، اپنی رحمتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو تلقین کرتا ہے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور قرآن مقدس میں اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس بات کی رہنمائی کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں، اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کو کامیاب کر دیں، تاکہ وہ دنیا ہماری کامیاب ہو جائے جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آج کے اس مختصر سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے بندوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے پیغام دیے ہیں، دو نصیحتیں یا دو پیغام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہے، جنہیں ہم اور آپ اہل ایمان کہتے ہیں. اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نصیحتیں، یہ دو نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. محترم حضرات و خواتین، پہلی نصیحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کس کو مخاطب کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے؟ کس کو اپنے سامنے پیش کیا؟ اہل ایمان کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پہلی نصیحت یہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اگر آگ سے نہیں بچا پائے تو سمجھ لو تمہاری دنیا کی زندگی کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے. تم دنیا کی زندگی میں چاہے 60 سالہ زندگی پائے ہو، چاہے 100 سالہ زندگی پائے ہو، چاہے امیر رہے ہو، چاہے غریب رہے ہو، چاہے پڑھے لکھے رہے ہو یا ان پڑھ رہے ہو، اگر
تم نے اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچایا تو گویا کہ تمہاری دنیا کی زندگی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو پہلی نصیحت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مومنوں کو کہا کہ تم اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنے گھرانے کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور کیا کہا کہ اس آگ پر کون لوگ ہوں گے، کن کی ذمہ داری وہاں پر لگائی گئی ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو سخت دل اور بے رحم ہیں۔ ان کا دل پگھلے گا نہیں، ان کے اندر رحم نہیں آئے گا کہ دل پگھل جائے، کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، گا رہا ہے تو کہیں چلو ٹھیک ہے بغل میں بیٹھ جاؤ، نہیں۔ ایسے فرشتے متعین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور سخت دل بھی ہیں، جہاں پر حکم ہوا حکم کی تعمیل فوراً کر دیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لو، چونکہ وہ فرشتے ایسے ویسے نہیں ہیں کہ گھوس دے کر کے، رشوت دے کر کے، پیسہ دے کر کے آپ کو سائیڈ میں کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان خوبصورت، ان ایماندار، ان پختہ ایمان والے فرشتوں کا ذکر کر دیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک نصیحت تو یہ کی اہل ایمان کو، مومنوں کو، کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اس خطرناک آگ سے بچائیں، اس خطرناک آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر کے وہ بت ہوں گے جن کی دنیا میں بت پرست جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ دنیا میں بت پرست جس کی عبادت کرتے تھے وہ وہاں کا ایندھن ہوں گے جہنم کا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہماری باتیں سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو سوچئے پہلے کہ آپ اس آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں یا کیسے بچا سکتی ہیں۔ اس کا جواب سیدھے سے لفظوں میں یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، اپنے آپ کو دور کر لیں، ان گناہوں سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان گناہوں سے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان گناہوں سے جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو لازم قرار دیتا ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو ہمارے اوپر تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیں، وہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی اور عذاب آخرت کا سبب بنتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتا ہے، ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں جن کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہمارے پر واجب ہو رہا ہے، ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے دوران دو باتیں کہیں۔ ایک بات کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اپنا جھولا اٹھائے جنت میں چلے گئے، اہل و عیال، رشتہ دار، اقربا سب گئے جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے ٹھیک ہے میں تو گناہوں سے دور ہو گیا یا دور ہو گئی، میں نے وہ راستے چھوڑ دیے جو جہنم کے عذاب کو واجب کر رہے ہیں، میں نے وہ عمل چھوڑ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں اپنے اہل و عیال کو، میں اپنی اولاد کو، میں اپنے بچوں کو، میں اپنی بچیوں کو آگ سے کیسے بچاؤں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جی ہاں، اس کا سوال یہ سوال صحیح ہے، آپ نے صحیح سنا ہے، آپ نے صحیح سنا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو
اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے خاندان کو کیسے جہنم کے آگ سے بچائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ہم اسلام کی تعلیم دیں، ان کو ہم قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، ان کو ہم یہ بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے بنائے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے اہل و عیال کو یہ تعلیم دے لیں گے، جب ان کے ذہن و دماغ میں اس تعلیم کو بٹھا دیں گے، تو جب ان کے اندر یہ تعلیم ہوگی تو وہ پھر غلط راستے پر نہیں جائیں گے، اپنا خود بھی وہ صحیح راستے پر جانے کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور آپ کے لیے بھی کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی یہ کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں گے اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کر، جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، جو نصیحت کی ہے اہل ایمان کو، پہلی نصیحت کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک بات اور ڈال دی ہے کہ اس آگ کو کوئی معمولی نہ سمجھنا، اس کی حیت بیان کر دی ہے، اس کے صفات کو بیان کر دیا ہے، اس چیز کو بیان کر دیا کہ یہ دنیا کی آگ جو تم دیکھ رہے ہو مت سمجھنا کہ یہ آگ وہ آگ یہی آگ ہوگی، نہیں، وہ جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، پتھر سے بھڑکائی جائے گی۔ لہٰذا ہم آج ہی سے ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں، خوف اپنے اندر پیدا کر لیں کہ وہ آگ کچھ اور ہی ہے، اس کا منظر کچھ اور ہی ہوگا، اس میں جلنے والا بہت زیادہ تڑپ رہا ہوگا، پریشان ہو رہا، اس دنیا کی آگ اس کے سامنے، اس آگ کی، جہنم کی ایک چنگاری، صرف ایک چنگاری اگر اس روئے زمین پر گر جائے تو پوری روئے زمین پر کوئی سبز پتا دکھائی نہیں دے گا، سب کے سب خاک ہو جائیں گے، ایک چنگاری گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا نصیحت کی ہے کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، بتایا ہے، تاکہ ان کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ غلط فہمی کا شکار مت رہنا، دنیا میں بہت لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے آئے ہو، یہاں پہنچو 100 روپیہ دو، وہاں پہنچو 1000 دو، وہاں پہنچو 10,000 دو، یہ کام کرا لو، وہ کام کرا لو، آگے کر لو، پیچھے کر لو، اوپر کر لو، نیچے چل رہا تھا۔ آخرت میں ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو پہرے دار ہیں، جو فرشتے جہنم کے پہرے دار ہیں، داروغہ ہیں، بہت سخت ہوں گے، وہ وہاں تمہاری دال نہیں گلے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، غلاظ شداد، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میٹھی میٹھی باتیں وہ نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں، سوچتا ہوں، ابھی رک جاؤ، کچھ نہیں۔ ان کی آواز میں اتنی سختی ہوگی، اتنی سختی ہوگی کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دور سے کسی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھئی چہرے سے تو بہت اچھا دکھ رہا تھا وہ، لیکن وہاں پہنچا تو اس کی زبان کچھ، ارے ان کے چہرے بھی جو ہوں گے بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام ہی کیا کر دیا ہے، بہت بھیانک چہرے والے وہ ہوں گے۔ لہذا وہاں پر کوئی امید نہ رکھنا کہ اس دنیا میں کبڈی کھیل کر کے جائیں اور وہاں پر لیفٹ رائٹ کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے یا جہنم سے الگ ہو جائیں گے، نہیں، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر نرمی اور تاخیر نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آگاہی اور کر دی ہے، آگاہ کر دیا ہے، ہمیں چوکنا کیا ہے
یاد رکھو اگر دنیا میں لیفٹ رائٹ کر کے گئے، کبڈی کھیل کر کے گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کافروں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جو کافر ہو، جو اللہ کا انکار کرتے ہو، جو گستاخیاں کرتے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو، آج کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا، آج کے دن تمہارا کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو، بھلائیاں کر کے آئے ہو نیکیاں ملیں گی، برائیاں کر کے آئے ہو عذاب ملے گا، جو کچھ تم کر کے آئے ہو تم کو ملے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ہم اس بھول میں نہ رہیں، اس بھول میں نہ رہیں کہ ہم کچھ کر کے جائیں گے اور کچھ وہاں پر کروا لیں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، تب تم قرآن کو، حدیث کو پسے پش ڈال دیتے تھے، کافروں سے کہے گا جب تو تم اللہ کا انکار کرتے تھے، ہمارے رسول کا انکار کرتے تھے، ہماری باتوں کا انکار کرتے تھے، اس دنیا میں تم عذر پیش کر سکتے تھے اور ہمارے اوپر ایمان لا کر کے، ہمارے رسول کی باتوں پر ایمان لا کر کے، اس پر عمل کر کے تم جنت میں داخل ہو سکتے تھے۔ آج تو جزا کا دن ہے، آج تو وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ملنے والی نہیں۔ آج ایسا نہیں ہے کہ تمہیں موقع دیا جائے گا جاؤ اتنے دنوں میں تیاری کر کے آؤ، امتحان دو، اس کے بعد پاس ہو جاؤ، نہیں، تمہیں موقع دیا جا چکا، 40 سال کا، 60 سال کا، کوئی 100 سال کر کے پار کر کے آیا ہوگا، کوئی پرائم منسٹر بن کے گیا ہوگا، کوئی MP بن کر کے گیا ہوگا، کوئی یہ کوئی وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف انکار کر دے گا۔ سنو ایک بات، آج کوئی عذر نہیں، آج بدلے کا وقت ہے، آج بدلے کا وقت ہے، جو کر کے آئے ہو وہ تم کو ملے گا، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی چیز ملنے والی نہیں۔ معلوم یہ ہوا، پہلی نصیحت اہل ایمان کو کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوسری نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس درس میں جو میں بیان کرنا، بہت ساری نصیحتیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہوا، دوسری نصیحت آج کے اس مجلس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا ہے، اہل ایمان کو کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت اور بہت خوبصورت کی ہے، بہت خوبصورت نصیحت، اے ایمان والو تم اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کر لو، سچے دل سے توبہ کر لو، پکے دل سے توبہ کر لو، یقین کے ساتھ توبہ کر لو۔ غلطی ہو گئی ہے نا، توبہ کرو، غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں نا، توبہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت کر رہا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوٹو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ نصوحا کرو۔ ایسی کیا ہے توبہ نصوحا؟ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں توبہ نصوحا؟ ایسی توبہ جس میں یہ شرط ہو کہ اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا، توبۃ نصوحا۔ ایسی توبہ کر لو، مرنے سے پہلے تو تم جنت پا سکتے ہو۔ کس کو یہ نصیحت کی ہے؟ پورے اہل ایمان کو۔ یہ دوسری نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نصوحا کر لو، یعنی یہ وعدہ کر کے توبہ کرو، تو استغفار کرو، معافی مانگو کہ میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ جب یہ کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایسی توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا۔ توبہ نصوحا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے
کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، توبہ کر کے تو دیکھو۔ لیکن ایسی توبہ نہ ہو کہ شام کو شراب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف توبہ کریں، دوسری طرف جا کر کے وہی عمل کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے جہنم واجب ہو رہا ہے۔ ایسی توبہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ توبہ نصوحہ یعنی توبہ کر لو، دوبارہ اس کی طرف رخ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف، اور معاف ہی نہیں، یہ تو وعدہ کر ہی رہا ہے کہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، گناہوں کو معاف کر کے ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں پر جھرنے کی آواز آ رہی ہوگی، ایسی جنت میں داخل کر دے گا۔ توبہ نصوحہ کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا، نصیحت کر رہا ہے کہ چاہتے ہو جنت، چاہتے ہو وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، توبہ نصوحہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور تمہیں ایک ایسی جنت میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ ہوگا کون سا دن؟ تمہیں ایسی جنتوں میں تو داخل کرے گا ہی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس دن اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ایسا دن ہوگا کہ نہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور نہ ہی ان پر ایمان، اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے نا۔ اہل ایمان کون ہے؟ جو نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو رسوا کرے گا، نہ ان لوگوں کو کرے گا جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں بائیں، ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا جو اللہ پر ایمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر کے اور توبہ نصوحہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت پا جائیں گے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ پر ایمان، جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو جنت میں داخل کر دے گا، ان کے دائیں اور ان کے آگے روشنیاں، نور دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، جب یہ لوگ دیکھیں گے اہل ایمان کہ منافقوں کے، کافروں کے نور بجھ رہے ہیں، ان کو نور نہیں مل رہا ہے، تو اہل ایمان کیا کہیں گے؟ اہل ایمان کہیں گے کہ اے اللہ، اے اللہ تو ہمارے نور میں اضافہ کر دے، اتمم لنا نورنا، اے اللہ تو ہمارے نور کو پورا کر دے، اس میں اضافہ اور کر دے، اس کو برقرار رکھ، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے محترم حضرات و خواتین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی نصیحت کیا ہے کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور دوسری نصیحت یہ کی ہے کہ توبہ نصوحہ کرو،
توبہ نصوحہ کرو۔ اگر توبہ نصوحہ کیا ہے، توبہ نصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ اس کو توبہ نصوحہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وعدہ کر رہا ہے کہ تم کو ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں انہی میں سے بنا، ہمیں انہی میں سے بنا جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ ہمیں ان راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن راستوں پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہے۔ الہ العالمین ہماری زندگی جب تک باقی ہے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ